مائک پہ کھڑے رہ کے تو بہت کچھ بولتا ہوں، بٹ یہاں وہ کچھ نہیں بول سکتا. اور یہ عزت دینے کے لیے شکریہ، آپ لوگ آنے کے لیے شکریہ. اور یہاں پہ میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کم جانکاری رکھتا ہوں چیزوں کی. اور مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی جو ہم سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں اور جتنا ہو سکے اتنا اس پہ عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. اور یہ سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں میں یہاں پہ کھڑے رہنے کا حقدار نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں. لیکن آج اللہ جس کو عزت دیتا ہے تو میں یہاں پہ کھڑے رہنے کا حقدار نہیں ہوں. میں کسی کو بول نہیں سکتا کہ یہ تو گانے مت سنا کر. وہ میرے کو پلٹ کے بولے گا بھائی تمہارا ہی سن رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں کھڑے رہنے کا حقدار تو میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں اپنی بات کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. یہاں نماز کے بارے میں بات کروں گا. تو نماز ہمیشہ سے ہی ایک جو بولتے ہیں نا ایک ہاتھ سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو بچپن سے ہی پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ایج میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیوں کریں، بس کرے جا رہے ہیں. مطلب ویسی بچپن کی عمر دیکھیے کہ محرم میں نگاڑے بجائے ثواب سمجھ کے تو سب کیا ہے. ایک وقت آیا ہے کہ جب نماز چھوٹ گئی، نماز پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ کام کرنا پڑتا تھا، اس میں سے وقت نہیں ملتا تھا. پھر کوئی ایسی سنگت ہوتی تھی جو نماز پڑھتی تھی تو واپس نماز شروع ہو جاتی. یہ نماز کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور کبھی دل سے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ اس سے زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے. اور تھوڑا بڑا ہوتا گیا میں، اب چیزیں ہونا شروع ہو گیا. ہونے کی بات جیسے کرو تو وہ والد ہو یا امی ہو، ابا ہو، دادی ہو یا پھر گھر ہو، وہ ساری چیزیں جب جانے لگی تب تھوڑا اور اللہ سے کنیکشن تھوڑا اسٹرانگ ہونے لگا. یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کو کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف پر ڈالنا پڑے. یہ تکلیف آنے سے پہلے ہم پہنچ جاتے تھے، بٹ کوئی نہ، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اور بہت سارے دور سے گزرتے ہمیشہ نماز تو تھی، لیکن نماز وہ نماز نہیں تھی جو ہونی چاہیے. اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ کچھ کمی رہتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں وہ کمی فیل ہوگی. آج سے 2-2.5 سال پہلے میں جیل میں تھا اور وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتے. اور ایسی جگہ تھی جہاں پہ بہت ہی گندگی تھی، جہاں بھی صاف جگہ پہ نہیں ہوتی، پانی خراب ہے، وہاں پہ کپڑے بھی پورا ٹائم خراب رہتے ہیں، نماز چاہ کے بھی انسان نہیں پڑھ سکتا. تو اس وقت محسوس ہوا کہ جب اللہ چاہتا تھا تب میں نے نماز نہیں پڑھی، اور ابھی جب میں چاہتا ہوں تو اللہ نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں. تو اس دور سے بھی اللہ نے نکالا، اللہ سے توبہ کری، اس دور سے بھی اللہ نے نکالا. اور ابھی بھی کوشش کرتے جاتا ہوں، چیزیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جیسے کہ دل خالی فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے، انسان کی خواہش ہے، جو چیزوں کی ساری چیزیں میرے سامنے ہے، پھر دل کو سکون نہیں. ابھی میں 2 مہینے پہلے سے میں بھی بہت ریگولر نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوں. 1 مہینہ تو ہو ہی گیا ہے میں چھوڑ رہا ہوں الحمدللہ. تو اس میں 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کو پیر میں انجری ہو گیا تھا گھٹنے میں نے MRI وغیرہ کرایا، ڈاکٹر کو دکھایا، لیگمنٹ ٹیئر جو ہوتا ہے وہ ہے اس میں. اور ڈاکٹر نے بولا گریڈ 2 ہے، تھرڈ ہوتا تو سرجری کرنا پڑتا ہے، گریڈ 2 میں تجھے 1-2 مہینہ آرام کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر نے بولا کہ نماز مت پڑھنا ہے، بیٹھ کے کرسی پہ پڑھ لینا، بیٹھ کے نماز مت پڑھنا. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک نان مسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا. اس کو تو لگتا ہے کہ پڑھتا ہی ہوگا، مسلمان ہے تو پڑھتے ہی ہوگا. اس نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے. اس نے سیدھا کہا کہ نماز مت پڑھو کیونکہ تیرا گھٹنا ہے. اس وقت دل اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کو یقین ہے کہ میں پڑھتا ہوں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ ابھی واپس میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پھر سے قابل نہ رکھے. میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھی نماز، وہ سنبھال کے پڑھتا ہوں، وہ تھوڑا سنبھال لیتا ہوں، کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑا سنبھال لیتا ہوں، بٹ
हाल में पढ़ रहा हूँ और अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, मेरा घुटना तो सही कर, मेरा दर्द सही कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहा नहीं है, कम ही हो रहा है, तो उसकी खुशी है। तो बस यही बोल रहा हूँ कि जब नमाज जो इंसान आजकल हमने क्या तक पढ़ते होंगे, पर जो भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते ना, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं, उन पर जब मुसीबत आएगी वो वापस अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे। बट वही जो जिनको पता नहीं है कि नमाज में कितना सुकून है, उन तक पहुँचना है, उन तक पहुँचाना है कि नमाज पढ़ो। कोई ऐसे वक्त का अल्लाह को याद करने के लिए पूरे वक्त आना ही ज़रूरी नहीं। तो यही मैं अपने बारे में बता पाऊँगा, मैं तो इतना जानकार नहीं कोई इस्लाम के हवाले से उनको कुछ बताऊँ, बट जितना बता सकता हूँ इतना बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी आसान, मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे। मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक झटके से छोड़ना काफ़ी मुश्किल है, बट मेरे लिए दुआ करो आप लोग भी, बाकी जितने भी यहाँ पे हैं जिनके इबादत नहीं उनके लिए, सबके लिए दुआ करो, मेरे लिए खास दुआ करना। सब मैं दुआ लेने आया था और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है मेरे पास, बस तो मुझे दुआ करो।